ذرا یہ انداز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری قسم ہو یا تیری قسم ہو، فلا و ربی کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، رب آکھے اے سونیا محبوبہ تیرے سو ناز اٹھے نہ ہاں، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چانا ہاں۔ فلا و ربی کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جبکہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں، اور پھر کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا بوجھ بھی محسوس نہ کریں، پورے طور پر اپنی گردن جھکا دے محبوب تیرے فیصلوں پر، جب تک یہ والا رویہ اختیار نہیں نہ کرتے کہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہو، تیری ہر بات قبول ہو، تیرا ہر رنگ قبول ہو، جب تک یہ تسلیم نہیں کرتے اتنی دیر تک رب ان کا ایمان قبول نہیں فرماتا، جب تک پورے طور پر قبول نہیں نہ ہوتے فیصلے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی غلامی کریں، مسلمانوں کی روح چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دین سے بڑے دور نظر آتے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بڑے گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ ایسے محکموں سے وابستہ ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بالکل دین سے دور ہے، لیکن میں نے ہر قسم کے لوگوں میں وقت گزارا ہے، نوجوانوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ کر ٹائم گزارا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تجربے کے بعد کہتا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہتا ہوں، کلین شیو والے نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے لیے آئے ہوئے آنسو دیکھ کے کہتا ہوں، چڑھتی جوانیاں جو مدینے کے لیے تڑپتی ہیں، ان جوانیوں کے دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں دیکھ کر کہتا ہوں، چاہتے ہیں مسلمان حضور کی غلامی کریں، صرف مسئلہ پتہ کتنا ہے؟ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، قدم نہیں اٹھاتے، فیصلہ نہیں کرتے، اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نہ عملی جامہ نہیں پہناتے۔ آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں، چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا، چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اشارتاً بھی کوئی بات کرتے نا۔ اچھا میں بہت سارے صوفیاء کو جب پڑھتا ہوں نا، اور بالخصوص عاشقوں کی داستانیں پڑھتا ہوں، تو جو رنگ عاشقوں نے پیش کیا ہے نا، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ کہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کے نا ذرا انداز ہی تھوڑے نرالے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ باقی ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے، میرا کوئی ضروری نہیں آپ سارے شعراء سے اتفاق ہی کریں، لیکن اس نے کہا ہے عقل اتنی بری چیز نہیں، پر اس نے کہا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ میں نے نہیں کہا، کسی کی بات سنا رہا ہوں، وہ کہتا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں تے ایویں ہی، عقل منداں تے ایویں ہی عمراں گالیاں، عشق دے چلے ہی
وہ نمبر لے گئے. اور اقبال بھی کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اتنی بڑی آگ, اوپر سے پرندہ بھی گرے تو جل جائے, لیکن جناب ابراہیم نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی, اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. سوچ سمجھ کے چلے نا عقل تو پختہ ہوتی ہے, پکی ہوتی ہے, تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے. عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پلپلا ہے, ابھی رستے میں ہے. عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ, اپنا آپ سمیٹنا چاہیے. تے عشق آخدہ چگے دا کی کرنا ہے, چگا بال کے سیکنا چاہیے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے, ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں. حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی, یہ کہنا پڑ جاتا ہے. پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے, یہ کہنا پڑ جاتا ہے. تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی کے, اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے, سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں, کوئی انشاءاللہ بگڑے گا. بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر. تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہہ دیا کسی کو. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے, ان کے کانوں میں آواز گئی, وہیں بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے, حضور آپ نے کہا نہیں تھا. تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا, اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ, حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ, پر محبت رسول کا عالم دیکھو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے, چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا, وہ وہیں بیٹھ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے. یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے, عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے. ہرس بڑے ہیں, انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے, پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں. یہ ہرس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو, زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر, زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں. میرے دوستو, اسی طرح ایک صحابی اور تھے, حضور نے فرمایا بیٹھ جا, تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. ان کا نام تھا آس. حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی, نماز میں نظر نہیں آئے. یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ. اچھا حضور نے کسی اور سے کہا, پر سانو قید سجن دا گہنا ہے. حضور نے کسی اور سے کہا, وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا. تو حضور مسکرائے, فرمایا تم آس نہیں ہو, تم تو مطیع ہو, تم تو فرما بردار ہو. آج سے تمہارا نام مطیع ہے, فرما برداری کرنے والا ہے. تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں. تم اتنے محبت کرنے والے ہو, تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا, تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے. میرے عزیزو, میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں, لوٹ آئیں, لیکن ہم نا بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے, فیصلہ نہیں کرتے. آگے بڑھوں. ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں, پتہ ہمیں چل گیا ہے
کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام. پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے. سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں. ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے. چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں. یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں. آپ یقین کریں، 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے. ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نا نماز پڑھنے چلے. ایک دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے. ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا. ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی. ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا. ایک میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا. لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے، لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے. یہ